السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ آج ہم پاکستان کی دفاعی تاریخ کے ایک ایسے سنگ میل پر بات کر رہے ہیں جس نے صرف ساؤتھ ایشیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ڈیفنس ایکسپرٹس کو حیران کر دیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ابابیل میزائل سسٹم کی، جو اسٹریٹجک ڈیٹرنس کے حوالے سے ایک گیم ڈیفائننگ ڈیولپمنٹ مانا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کے میزائل پروگرام کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر نیا سسٹم دشمن کی بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کے جواب میں ڈیولپ کیا گیا ہے۔ ابابیل کا پہلا کامیاب ٹیسٹ صرف ایک ایکسپیریمنٹ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سیدھا اسٹریٹجک پیغام تھا کہ ریجن میں پاور بیلنس اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ ابابیل میزائل کی سب سے اہم اور نمایاں خصوصیت اس کی MIRV ٹیکنالوجی ہے، جسے ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو صرف ان ملکوں کے پاس ہوتی ہے جہاں ایڈوانس انجینئرنگ، فزکس اور گائیڈنس سسٹمز پر مکمل کمانڈ ہو۔ اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک عام بیلسٹک میزائل کو دیکھا جاتا ہے جو لانچ کے بعد اسپیس میں جا کر صرف ایک وار ہیڈ اپنے ٹارگٹ پر گراتا ہے۔ ایسے میزائلز کو ماڈرن اینٹی بیلسٹک ڈیفنس سسٹمز ٹریک کر کے انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ابابیل یہیں پر بنیادی فرق پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک میزائل کے ذریعے ملٹیپل وار ہیڈز لے کر فلائٹ کرتا ہے۔ جب یہ میزائل اپر ایٹماسفیئر کے قریب پہنچتا ہے تو اس کا کمانڈ سیکشن، جسے بس کہا جاتا ہے، مین باڈی سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ بس ایڈوانس کمپیوٹرائز کمانڈز کے ذریعے مختلف ڈائریکشنز میں مینویور کرتی ہے اور ایک ایک کر کے اپنے وار ہیڈز کو الگ الگ ٹارگٹس پر ریلیز کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لانچ کے بعد دشمن کو ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ کئی اٹیکس کا سامنا ہوتا ہے۔ ابابیل کی ایسٹیمیٹڈ رینج تقریباً 2200 کلومیٹر ہے، جو اسے اینیمی کے ڈیپ اسٹریٹجک ایریاز تک ریچ حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ رینج پاکستان کی ڈیٹرنس پالیسی کو زیادہ ایفیکٹو اور کریڈیبل بناتی ہے۔ اس میزائل میں سالڈ فیول کا استعمال کیا گیا ہے، جو اسے زیادہ ریلائبل اور کامبیٹ ریڈی بناتا ہے۔ سالڈ فیول کی وجہ سے میزائل کو لمبی مدت تک اسٹور کیا جا سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر بہت ہی کم وقت میں فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کا گائیڈنس سسٹم بھی انتہائی ایڈوانس ہے، جو وار ہیڈز کو نیئر پرفیکٹ ایکیوریسی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ تک پہنچاتا ہے۔ یہ ایکیوریسی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اسٹریٹجک ٹارگٹس پر میکسیمم امپیکٹ حاصل ہو۔ ابابیل کی ایک اور اہم کیپیبلٹی اس کا ڈیکوائز کیری کرنا ہے، جو اینیمی کے ریڈار اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو کنفیوز کر دیتا ہے۔ جب اصلی اور نقلی وار ہیڈز ایک ساتھ ریلیز ہوتے ہیں تو دشمن کے لیے ان میں فرق کرنا آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں اینیمی اپنا قیمتی ڈیفنس ایمونیشن غلط ٹارگٹس پر ضائع کر دیتا ہے، جبکہ اصلی وار ہیڈز اپنے اسائن ٹارگٹس کی طرف برقرار رہتے ہیں۔ یہ فیچر ابابیل کو بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹمز کے لیے ایک سیریس چیلنج بنا دیتا ہے۔ دنیا بھر میں دیکھا جائے تو MIRV ٹیکنالوجی صرف چند ملکوں کے ہی پاس ہے، جن میں امریکہ، رشیا اور چائنا جیسے پاورز شامل ہیں۔ پاکستان کا اس لسٹ میں شامل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک نے اسٹریٹجک ٹیکنالوجی میں ایک بہت ہی بڑا جمپ لیا ہے۔ ابابیل کو خاص طور پر ریجن کے جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ اور اینیمی کے بیلسٹک میزائل ڈیفنس پروگرام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ڈیفنس اینالسٹ کے مطابق اس میزائل کے بعد کوئی بھی ڈیفنس سسٹم پاکستان کے رسپانس کو پوری طرح روکنے کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ انڈیا نے S-400 جیسے ڈیفنس سسٹمز اس لیے لیے تھے کہ پاکستان کے میزائلز کو ہوا میں ہی روک سکے، لیکن ابابیل کی MIRV ٹیکنالوجی نے یہ سوچ بھی ختم کر دی، کیونکہ ایک میزائل سے کئی وار ہیڈز آتے ہیں جنہیں کوئی ڈیفنس سسٹم ایک ساتھ نہیں روک سکتا۔ یہ میزائل سسٹم اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اگر پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو دشمن کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ پاکستان کے سائنٹسٹ اور انجینئرز کی محنت کا واضح ثبوت ہے کہ کم وسائل کے باوجود بھی ہم ٹیکنالوجی اور عزم کے ذریعے اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل آواز حقیقت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی لیٹسٹ ڈیفنس اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔